یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں سمجھاؤں باقی سارے کوئی نہیں سمجھے؟ یہ میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، نہ کبھی میں اس طرح کے ادعا میں مبتلا ہوتا ہوں. یہ باقی جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی اصل میں اپنا وہی حق استعمال کیا جو میں استعمال کر رہا ہوں. یعنی جو آدمی دیوبندی نقطہ نظر کو اختیار کرتا ہے، میں یہی حسن ظن رکھتا ہوں کہ اس نے علم و عقل کی بنیاد پہ اختیار کی، سمجھ کر اختیار کیا. جو بریلوی نقطہ نظر اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں یہی حسن ظن رکھا ہوں. میں تو ایک مسیحی اور ایک یہودی کے بارے میں یہی حسن ظن رکھا ہوں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ صوفیہ کا طریقہ میرے نزدیک دین کی زیادہ بہتر تعبیر ہے، اس کے بارے میں بھی میری رائے یہی ہے. تو جس طرح ان کو حق ہے کہ وہ یہ آرا قائم کریں، وہ ایک نقطہ نظر اختیار کریں، وہ اس کا اظہار کریں، تو یہ سوال ہے کہ وہ پابندی کس دن لگ گئی ہے کہ اب دین پر براہ راست نہیں غور کیا جا سکتا. یعنی اب ضروری ہے کہ آپ ان میں سے کسی نہ کسی گروہ، کسی نہ کسی فرقے کا حصہ بنیں، تبھی آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ اس سے ہٹ کے دین کو سمجھیں گے تو آپ کسی بڑے جرم کا ارتکاب کر ڈالیں گے. ان کو اگر حق تھا تو مجھے بھی حق ہے. نہیں، آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں نا، آپ ایک اور نیا فرقہ بنا رہے ہیں. پہلے یعنی جتنے فرقے موجود ہیں ہماری امت مسلمہ میں، کتنے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں اس فرقہ بندی کی، آپ نے اس میں ایک اور اضافہ کیا. تو یہ اضافہ یہ ہے کہ بھی فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے اور نئے فرقے کو کھڑا کر رہے ہیں. دیکھیے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ فرقہ کیسے بنتا ہے. فرقہ اس وقت بنتا ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہی حق، اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں ہو سکتی. جس نے نجات پانی ہے وہ ہمارے اس نقطہ نظر کو اختیار کرے، وہ اس کا حصہ بنے، اس سے فرقہ بندی پیدا ہوگی. میرا تو بنیادی مقدمہ ہی اس کے بالکل خلاف. میں تو یہ کہتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں، میں نے بربنائے دلائل یہ بات سمجھی ہے، میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں. میں اس کے بارے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ میری رائے صحیح ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے. آپ کی رائے سے مجھے اتفاق نہیں ہے، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن اس میں بھی صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں. آئیے آپ بھی اس پر غور کریں، میں بھی اس پہ غور کرتا ہوں. تو میرے یہاں فرقہ بندی کہاں سے پیدا